نہ کرنے کی حدیث لاتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے۔ رفع الیدین کرنے کے بارے میں کیا کہا؟ بعض صحابہ کا، نہ کرنے کے بارے میں کیا کہا؟ بہت سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا ٹھیک ہے۔ اہل علم صحابہ کا مذہب ہے یہ۔ تو پشاور والوں، جو مذہب اسلام تمہیں ملا ہے نا وہ غلط بولو نہیں ہے۔ اور جتنے آپ کو دوسرے مسلک کے لوگ نظر آئیں گے پاکستان میں فقہ حنفی کے علاوہ، ہاں شافی ملیں گے، وہ صدیوں سے شافی ہیں، لیکن حنفی اور شافی کے علاوہ جو آپ کو ملیں گے نا بر صغیر میں، 2-3 پشتوں کے بعد جا کے وہ بھی حنفی ہوں گے۔ ان میں کسی کے باپ یا تو حنفی ہے، کسی کا دادا یا پردادا، پردادا سے اوپر ایک اور ابا چلے جاؤ، اس سے اوپر آ کے کوئی بھی آپ کو دوسرے مسلک کا نہیں ملے گا۔ انہیں عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چلے کے ٹھوکی ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو، اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیث میں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے، ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جتنا پیچھے جائیں گے یہ سارے کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ حنفی۔ تو یا تو وہ والا جو اسلام آیا تھا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ صحیح ہیں تو وہ غلط کہنے میں بہت سارے اعتراضات ہیں۔ اس کا مطلب وہ سارے غلط، جہاد بھی غلط ہوتا رہا، انگریز خام خواہ میں آگے لڑتا رہا ان لوگوں سے، ان کی حکومتوں، وہ اسلام سمجھ کے لڑتا رہا ان سے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو لیبل کو مت دیکھو۔ وہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا، کسی نے پوچھا اندر چینی ہے باہر چاول لکھا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مکھیاں لیبل۔ چلو بھائی بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، حنفی عالم تھے، کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سحری کرتے ہوئے کہ ابھی سحری کا وقت نہیں نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس نے سحری کر لی تو پتہ چلا سحری کا وقت تو گزر گیا، اس کو غلطی لگی، تو بہرحال وہ روزے کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا۔ آر یو کامیڈی بھی کھا بھی نہیں سکتا، کیوں؟ نہیں یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا، اسی لیے جب روزے نہیں ہے ہماری یہ نہیں، یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ختم۔ دیکھ کے دھوکے میں نہیں آئیں گی، چینی کی خوشبو دیکھ کے وہ اس بوری کی طرف لپکیں گی۔ تو آپ دیکھو اسلام کی اوریجنل خوشبو کس میں آپ کو نظر آئے گی؟ قرآن و سنت کا لیبل ہر آدمی بڑے آرام سے لگا لیتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو ہم لیکن آپ دیکھیں گے اس پورے معاملے کے اندر آپ کو علماء کی بھی مجرمانہ خاموشی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس واقعے کو تو کنڈیم کر رہے ہیں، ابھی تک کسی عالم دین نے اس کی سزا بتائی ہے؟ آپ نے کوئی کلپ سنا ہو؟ ہاں او میں دساں گا تمہوں، یہ کیوں نہیں پہ دس دے مامو پارٹی؟ ہاں یہ مامو پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی فقہ حنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، اس لیے نہیں یہ بتا رہے۔ 3 کمزور ترین روایتیں جامعہ ترمذی میں، ایک پورا چیپٹر ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے اس کانٹیکسٹ میں، تینوں روایتیں امام ترمذی نے ایمانداری کے ساتھ لکھی، ہر روایت کے اوپر جرح کی انہوں نے کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے۔ اور روایت کیا ہے کہ اگر کوئی باپ بچے کو قتل کر دے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی، ہاں کوئی بچہ اپنے باپ کو مار دے تو اس کے بدلے میں اس کو سزا ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ضعیف روایتیں تھیں جنہیں امام ترمذی نے خود ضعیف کہا ہوا ہے۔ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کی جو تحقیم کی ہے انوار الصحیفہ کے اندر، اس میں ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہوا ہے، اب یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں سزا کوئی نہیں ڈسکس کر رہا۔
जनरल हो सकता है कोई कह दे जी इसको सजा दें, बताओ ना कौन सी सजा है। वैसे तो कहते हो जी इंजीनियर से मसले नहीं पूछने, उलमा से पूछें। मामू पार्टी दसो ना, वड्डे किसी मामू को पूछ के दस दो, छोटे मामू नहीं बताते, बता ही नहीं सकते। वो यही बताएंगे कि उस बाप को माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो औलाद उसकी थी, उसके जिस्म का हिस्सा था, लिहाजा वो अगर कोई अपने हिस्से के साथ ये सब कुछ कर दे तो उसके ऊपर कोई तावान नहीं। हाँ, अगर औलाद कत्ल कर दे अपने बाप को तो उसके ऊपर फिर उसे कत्ल किया जाएगा उसके बदले में। ये जनाब वजह है इनकी खामोशी की। ये है जनाब वो जो कहते हैं ये हमारा फखर है जी, 3 बड़े आजमों में हमारी फिका फैली हुई थी। और मैंने ये आपको एक मसला बताया, दूसरा भी सुन लें। इनके नजदीक ये आजकल भी, मैं कल भी खबरें सुन रहा था, सोशल मीडिया पे ज्यादा खबरें इस तरह की आती हैं, कोई एक मर्द के बारे में कि वो मुर्दा औरतों के साथ मुंह काला करता है कब्रें खोद के। तो इनकी फिका के अंदर अगर कोई मुर्दा औरत के साथ बदकारी करता है ना तो उसकी भी कोई सजा नहीं है जी। इससे भी बढ़कर अगर कोई छोटी बच्ची के साथ करे जो नाबालिगा है तो उसके ऊपर भी हाथ नहीं लगेगी। ये बातें अगर गलत निकले ना और ये इन हुदूद को मानते हो इनके हक में तो लें। इस वीडियो के बाद तो इनके लिए कोई सर छुपाने की जगह नहीं है ना, इनके लिए तो अजाब इलाही बन के ना ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो नाजिल हुआ है, क्योंकि इनकी हर छुपी हुई बात यहां से बताई जा रही है। अपने बाप दादा को फॉलो करते हैं इसलिए नहीं, जो कुरान ने जो कहा ना बाप दादा को फॉलो मत करो, वो बाप दादा हैं जो गुमराह हैं। जिसके बाप दादे महमूद गजनवी जैसे हों, जिसके बाप दादा टीपू सुल्तान जैसे हों, ऐसे अब्बा दादा को फॉलो करने का बोलो ना हुक्म है। हमेशा से जिहाद हनफी शाफी लोग ही करते आए, जिनमें हनफियों का किरदार बहुत ज्यादा है। शवाफे भी, हम्बली भी, मालिकी अभी ये लोग करते हैं। और तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो और बात ये करते हो कि हदीसें में सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसलिए देखो फिर अल्लाह ने आए हैं, बाकी तो थे ही आटे में नमक के बराबर, बहुत से तो सिरे से थे ही नहीं और अब भी आटे में नमक के बराबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की तहकीक है इस वक्त भी पूरी उम्मत में मुसलमानों में 50% हनफी हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना